بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ الکہف کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ الحمدللہ سے ہماری 26 یعنی کہ 26 آیات تفسیر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر 27 آیات سے شروع کریں گے، لیکن تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو حفظ ہمارا چل رہا تھا سورۃ الکہف کا، انشاءاللہ تعالی اس کی دہرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر شروع کریں گے۔ چلیں جی، نکال لیجئے سورۃ الکہف شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ یہ تھی سورۃ الکہف کی وہ آیات جن کو ہم نے حفظ کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 8 حفظ کرتے ہیں، سن لیجئے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صعیداً، صاد کو موٹا، عین یا مدہ ہے، اس کو صحیح سے صعیداً جرزاً ہے، جب ہم وقف کریں گے زا ایک الف برابر کریں گے، جرزا۔ ام حسبت، آیت نمبر 8 چھوٹی ہے چونکہ اس لیے ہم آیت نمبر 9 بھی ساتھ حفظ کر رہے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آج ہم آیت نمبر 10 تک مکمل حفظ کر لیتے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ آیت نمبر 10۔ الحمدللہ پہلی 10 آیات ہماری حفظ ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب حفظ کر رہے ہوں گے اور 10 آیات تک حفظ ہو بھی چکا ہوگا۔
مطلب کہ آج 10 آیات بھی حفظ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی دوبارہ سے یہی جو آج ہم نے تینوں آیات پڑھی ہیں وہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ دوبارہ سے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سنیے اور اچھے سے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ بھی یاد کیجئے اور پرسنلی سنا بھی سکتے ہیں آپ۔ سورۃ الکہف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ الحمدللہ سے ہماری پہلی 10 آیات حفظ ہو چکی ہیں۔ آئیے اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں 27 آیت ہے ہماری آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو اور پڑھیے ما جو اوحیا وحی کیا گیا الیکا طرف آپ کی، کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، من کتاب سے، ربکا آپ کے رب کی کتاب قرآن مجید، لا نہیں، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، من دونہ اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، ملتحدن یا ملتحدہ کوئی پناہ گاہ یا کوئی جائے پناہ۔ اچھا جی، اس آیت میں وَاتْلُو کا کیا مطلب ہے؟ اور پڑھیے، پڑھنا یا پڑھ کر سنانا دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا یا پڑھ کر سنانا۔ تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ ایک لفظی اور ایک عملی، لفظی تلاوت اور عملی تلاوت۔ وَاتْلُو یہاں خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ نبی سے خطاب ہے۔
قرآن کریم میں جب آپ سے خطاب ہوتا ہے تو 3 طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ سے خطاب ہوگا تو 3 طرح ہوگا آپ سے۔ ایک تو ڈائریکٹ، یعنی خاص طور پر آپ کی طرف اشارہ ہوگا، ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کی کہ واقعی ہی یہ آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کون سا ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ ایک دلیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہوا ہے۔ یا پھر ایک اور دلیل ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، تو یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی یتیم تھے، پھر ان کو نبوت دی گئی۔ اسی طرح دوسرا خطاب کون سا، کیسے؟ ایک خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن سب عوام یعنی کہ ایمان والوں کو بھی شامل کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا اور ساتھ ایمان والوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اب اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے یا ایھا النبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے، اے نبی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ اس میں اب ہم سب کے لیے بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم پہ بھی یہ سوٹ کر رہی ہے یہی چیز، اور یہ نبیوں کو بھی کہا گیا ہے۔ ایک تو نبی کے لیے یہ آیا ہوا ہے اور ایک دوسرے ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ دونوں کو لیے۔ اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور عام بھی، جیسے یہاں آیا ہے کہ وَاتْلُوا، اور پڑھیے، ٹھیک ہے، ما اوحیا، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ تلاوت میں یعنی کہ خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی پڑھانا یا سنانا دونوں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بلند آواز میں پڑھنے کا معنی پایا جاتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھیے، پڑھ کر سنائیے یا پڑھیے۔ اور تلاوت مذہبی کتابوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری کتابوں کی نہیں ہوتی، تلاوت صرف اور صرف مذہبی کتابوں کی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید، اس کی تلاوت ہے، دوسری کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی۔ وَاتْلُو کا لفظ اسی لیے آیا ہے اور تلاوت میں سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاتْلُو، اور پڑھیے، ما اوحیا، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور کس طرح پڑھنا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا، اس کے بعد آگے سنایا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی پڑھا اور آگے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف تلاوت کا بتایا نہیں کہ تلاوت کیا کرو، بلکہ طریقہ بھی سکھا گیا کہ کیسے تلاوت کرنی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ سکھایا گیا کہ کیسے تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح ملتحدہ، اس آیت میں ہے ملتحد، اچھا، اس کو لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنا اس کلمات کو، یعنی کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لہٰذا اس کی کوئی بھی لفظ یہاں وہاں کوئی نہیں کر سکتا، نہ زبر میں فرق، نہ زیر میں فرق، نہ پیش میں فرق، اور نہ یہاں سے لفظ اٹھا کے وہاں رکھ دیا اور وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، ایسے کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی اس کے کلمات کو بدل سکتا نہیں ہے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، ملتحدہ، کوئی جائے پناہ، اچھا جی، ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، ملتحدہ یہ لحد سے ہے، ٹھیک ہے، اور لحد قبر کے بغلی گڑھے کو کہتے ہیں، قبر کے بغلی گڑھے کو لحد کہتے ہیں۔ لحد سیدھا کھود کر سائڈ سے کھودنا، ایک تو قبر ہوتی ہے بالکل سیدھی، پھر تھوڑی سی سائڈ سے بھی کھودی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ ملتحدہ کوئی جائے پناہ، کوئی چھپنے کی جگہ، اس لیے کہا گیا کہ ملتحدہ کوئی پناہ کا نہیں، یعنی کہ کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں سوائے اللہ کے پاس ہی پناہ گاہ ہوگی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے یا روک رکھیے، نفسہ کا، اپنے نفس کو، مع، ساتھ، الذین، ان لوگوں کے جو، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام کو،
یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہو چہرہ اس کا، ولا اور نہ تعدو آپ پھیریے، عیناکا اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینتاً زینت، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، ولا اور نہ تطیع آپ اطاعت کیجئے، من اس کو جو، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس دل اس کا، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے یا اپنے ذکر سے، یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن سے، یعنی کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے جن کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، جو ہمارے ذکر کرنا بھول گئے، جو قرآن کو بھول گئے، قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، واتبع اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور ہے، امرہ معاملہ اس کا، فروتاً حد سے بڑا ہوا، ولا تطیع کا کیا مطلب ہے؟ نہ تم کہنا مانو، یا نہ تم اطاعت کرو، یا نہ تم پیروی کرو، یا نہ تم اس کے پیچھے چلو، اس کی جگہ دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ اپنے ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، جس سے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی اطاعت تم بھی نہ کرو، کیونکہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو تم بھی اس چیز کو بھول جاؤ گے اور تم بھی قرآن سے دور ہو جاؤ گے۔ اسی طرح فروتاً حد سے بڑا ہوا، افراد کا مطلب ہے ہر کام بہت زیادہ کرنا، ضرورت سے زیادہ کام کرنا، ٹھیک ہے، فروتاً ایک افراد سے نکلا ہے، اور افراد کہتے ہیں حد سے بڑا ہوا کام، ہر کام بہت زیادہ کرنا، جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے تو کھاتے ہی چلے جانا ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بغیر مطلب کہ اصول کے، بغیر وقت کی پابندی کے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، کھاتے چلے جانا، اسی طرح سونا ہے تو سوتے ہی چلے جانا، مطلب یہ ایک چیز ہے حد سے گزری ہوئی، حد سے بڑی ہوئی، ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، فروتاً حد سے بڑا ہوا، ٹھیک ہے، ایک کام بہت زیادہ کرنا جس کی کوئی مقدار ہی نہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں۔ اسی طرح دیکھیے آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ اور کہہ دیجئے حق، مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن تو جو کوئی، شاء چاہے، فلیؤمنوا پس وہ ایمان لے آئے، ومن اور جو شاء چاہے، فلیکفر پس وہ کفر کرے یا انکار کرے، انا بے شک ہم، اعتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن ایسی آگ، احاطہ گھیر لیں گی، بہم انہیں، سرادقها کناتیں یا لپٹیں اس کی، یعنی کہ وہ آگ ہم نے ایسی تیار کی ہوئی ہے، وہ آگ کے شعلے ان کو گھیر لیں گے، ٹھیک ہے، وَإِنْ اور اگر، یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کیے جائیں گے، یعنی کہ اگر وہ فریاد کریں گے یا کوئی چیز مانگیں گے تو ان کو وہ چیز دی جائے گی، لیکن کیسے، اس کا بھی آگے ذکر ہے، یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا وہ فریاد رسی کیے جائیں گے، بما ساتھ پانی کے، کل مہلی مانت تیل کی، تلچھٹ کے، یشوی جو بھون ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، بئسا کتنی بری ہے، شراب پینے کی چیز، وساعت اور کتنی بری ہے، مرتفقہ آرام گاہ۔ اب پیچھے ذکر ہے کہ جو فریاد کریں گے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی کہ ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، بیمان ساتھ پانی کے، کل لیکن وہ پانی کیسا ہوگا، پیپ اور خون جیسا، ٹھیک ہے، مانند تلچھٹ کے، جو تیل ہوتا ہے مانند تلچھٹ، اب کیا اس کا کیا ذکر ہے، مانند تلچھٹ، مانی تلچھٹ کیا ہوتا ہے، جو تیل ہوتا ہے نیچے جو گرم کیا جاتا ہے اور رکھا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بھی چیز ہم گرم کرتے ہیں یا وہ تیل رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز فرائی کر کے ہم تیل رکھ دیتے ہیں تو اس کے نیچے جو جم سا جاتا ہے نا تیل، یہ تیل کا جو چھوٹا تھوڑا تھوڑا کیچڑ سا بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کل مہلی، تیل کی تلچھٹ کی طرح، اور اس میں پیپ اور خون کا بھی معنی پایا جاتا ہے، یشوی اتنا گرم ہوگا جو بھون ڈالے گا، ٹھیک ہے، بھون ڈالے مطلب کہ وہ پئیں گے تو ان کی سکن یا ان کی انتڑیاں پگھل جائیں گی، اتنا گرم ہوگا ان کے چہرے، بھون ڈالے گا وہ۔ اسی طرح مرتفقہ آرام گاہ، یہ را فا قاف سے ہے، یعنی کہ رفق، کوہنی بچھا کر سو رہے ہونا، یعنی کہ اگر کوئی
اگر آگے سامنے ہمارے ٹیبل پڑا ہو، ہم اس کے اوپر کوہنی اس طرح بچھا کے سارا کر سو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوہنی رکھ کے جو سونا ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے آرام کرنے کی ایک نشانی، اسی سے نکلا ہے مرتفقہ، آرام گاہ۔ اور اسی آیت کے شروع میں دیکھیں الحق سے کیا مراد ہے، وَقُلْ کہہ دیجیے الحق حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق یعنی کہ سچ، ایک سچ کیا ہے، قرآن، حق اور قرآن دونوں ہی مطلب اس کے لیے گئے ہیں، سچ اور قرآن۔ بہت صحت قسم کی دھمکی ہے اس آیت میں کہ حق تو واضح ہے، اب پھر تمہاری چوائس، چاہے مانو چاہے نہ مانو، یہ ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ حق سچ ہے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے، پھر چاہے تو تم مانو اس کو اور چاہے تو تم انکار کرو۔ اگر نہیں مانو گے، جو انکار کرے گے ان کے لیے بھی بیان ہے، ظالمن بڑا کفر کرنے والا، بڑا ہی انکار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سرادق، سرادق کا کیا لفظ ہے، سرادقوہا، کناتیں ان کی، لپٹیں ان کی یا شولے ان کے، یعنی کہ یہ لفظ یعنی کہ چار دیواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرادق چار دیواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خیمے کی چادر یا کوئی پردہ یا چار دیواری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آگ ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی یا جدھر وہ ڈالے جائیں گے وہ بھی چار دیواری کے اندر ہوگا، اس لیے چار دیواری کا ذکر ہوا ہے، سرادق کا ذکر ہوا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 30، انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا اجر، من اس کا جو احسنا اچھا کرے، عملاً عمل، یعنی کہ جو کوئی عمل اچھا کرے اس کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 31، اولئک ہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یعنی کہ جنت کا وعدہ ہے کہ جنت ہمیشگی کی جنت، عدن جنت کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، یحلون یہ لفظ ہوتا ہے زیور کے لیے، زیور کے لیے یہ لفظ آتا ہے، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، یعنی کہ ان جنت میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، وہ یلبسون اور پہنیں گے، ثیابن لباس، خضرن سبز، اب سبز لباس ہے جنت کے لباس کی طرح ہوگا، یعنی کہ سبز لباس جو ہے نا جنت کی ایک نشانی ہے، جنت کا لباس، من سندسن باریک ریشم کے، واستبرقین اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، نعمہ کتنا اچھا ہے، الثواب بدلہ، وحسنت اور کتنی اچھی ہے، مرتفقاً آرام گاہ۔ یہ علی الارائک کی جو ہے فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، علی الارائک کی ایسی سیج ہوتی ہے جو دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے، ایسا بیڈ جس کے اوپر چھت بھی ہو، سجا ہوا وہ مکمل طور پر، ٹھیک ہے، علی الارائک۔ اسی طرح تختہ جنت میں بھی ایک ایسے سجے ہوئے تختے ہوں گے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، اور زیور ان کو پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے لباس وغیرہ، اور سبز اور باریک ریشم، موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یہ ان کے لیے جو اچھے عمل کریں گے، یہ سارا کچھ ان کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے 32 آیت، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، بلکہ آپ اتنا کریں 31 تک رہنے دیجیے کیونکہ اگلا جو لیسن ہے وہ ایک نئے ٹاپک پہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے 31 تک لیسن رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے کلاس میں اگلا ہم شروع کریں گے، اگلا ٹاپک ہوگا کیونکہ ایک نیا ٹاپک ہے۔ ترجمہ بھی اچھے سے یاد کر لیجئے، تفسیر بھی، اور سورۃ الکہف جو حفظ کی ہوئی ہے وہ بھی اچھے سے یاد کیجئے، اور جو بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اختتام کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔